دیکھیں گے کہ کلام بیان کرتا ہے افسیوں کا خط پولس رسول کی معرفت ہم دیکھیں گے، اور کلام کی سچائی کو جانیں گے۔ افسیوں دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے یوں پڑھا جاتا ہے، افسیوں دوسرا باب اس کی پہلی آیت، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس نے مجھے بھی زندہ کیا؟ آمین۔ کلام بیان کرتا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ اور اسی طرح افسیوں دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت کلام بیان کرتا ہے جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا۔ کلام کی خوبصورتی کو جانیے۔ ہم ہولی تھرسڈے کو، گڈ فرائیڈے کو اور پھر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آئیں اپنے لیے اپنے گناہوں سے معافی اور اپنے لیے کہ آپ یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے جی اٹھے اس دن کو سیلیبریٹ کریں۔ یقین مانیے کہانی جب بھی شروع ہوگی تو باغ عدن سے شروع ہوگی، باغ عدن سے آدم سے شروع ہوگی اور ہوا سے شروع ہوگی۔ انہوں نے نافرمانی کا پھل کھایا، گناہ اور سیڈ جو ہے، بیج جو ہے، نسل در نسل زندگیوں میں، خاندانوں میں پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں کا مصنف 5ویں باب میں یہی تو بتاتا ہے کہ ایک کی نافرمانی سے، ایک کے گناہ سے ساری زندگیوں میں، ساری دنیا میں وہ جو موت بن کے پھیل گیا۔ اور پھر کیا کیا گناہ نے؟ بادشاہی کی۔ تو یہ آسان نہ تھا یسوع مسیح کو ہم مسلوب کرتے، نہیں، اپنے آپ کو مسلوب کریں مسیح کے ساتھ۔ یسوع مسیح کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مرا، نہیں، آپ بھی یسوع مسیح کے ساتھ مرے۔ آپ مریں گے تو آپ یسوع مسیح کا جی بھی اٹھیں گے۔ تو آئیں کلام کی حقیقت کو پہچانیں، کلام کی سچائی کو جانیں۔ کلسیوں تیسرا باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم مر گئے۔ کلام کی سچائی یہ ہے، کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ آپ کی زندگیاں خدا کے بیٹے یسوع میں ہوتے ہوئے خدا باپ میں پوشیدہ ہیں۔ آپ خاص و خاص لوگ ہیں، آپ عام لوگوں کی جماعت نہیں ہیں۔ کلیسیا جس کو انگلش میں چرچ کہتے ہیں، اور اس کا لفظی مطلب ہے الگ کیے ہوئے یا چنے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ یہ کلیسیا کا نام ہے، اور افسس کی کلیسیا کو، افسیوں کا جو مصنف ہے پولس رسول، اس کو بڑی سچائی کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ لکھتا ہے کہ جس طرح شوہر بیوی کا سر ہے، اسی طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ اس سے کیا اور ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ کس طرح شوہر اپنی بیوی کو پالتا ہے، اسی طرح مسیح کلیسیا کو یعنی اپنی دلہن کو پالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک ہی کلیسیا ہے، ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی بدن ہے، اور وہ یسوع مسیح کا بدن ہے۔ جہاں یسوع مسیح ہے وہاں اس کے لوگ ہیں۔ تو آئیں آگے مزید پڑھتے ہیں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے کلسیوں تیسرے باب کی، جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ مر گئے، جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہوئے، جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھے، تو یسوع مسیح کہاں ہے اب؟ 40 دن تک یسوع مسیح دکھائی دیتے رہے اور 40 دنوں کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ کہاں پہ اٹھا لیے گئے؟ تو آئیں اس بات کو پہچانیں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے کلسیوں تیسرے باب کی، جب مسیح
जो तुम्हारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। अभी तो आपको आईने में कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, जलाल उसका अक्स नजर तो आ रहा है, नक्श तो हो रहा है, काम हो रहे हैं, शिफा हो रही है, बदरुए जादूगर निकल रहे हैं, लेकिन इससे भी एक बड़ा काम होने वाला है। आप जैसा यीशु मसीह दिखता है, जलाल में वैसे दिखने वाले लोग होंगे। आमीन। आए कुलसियों दूसरे बाब की 12वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा हुआ मिलता है और उसके साथ, कुलसियों दूसरा बाब 12वीं आयत में लिखा है और उसके साथ बपतिस्मा में दफन हुए। दफन होने का तरीका क्या है? यीशु मसीह को जितनों ने कबूल किया, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। ये है बपतिस्मा। आए इसकी आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर, क्या करके? ये ईमान का कलाम है। लिखा है खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे। आपका बयान लिखा हुआ है, आप भी, तुसी भी यीशु मसीह के साथ क्या हुए? जी भी उठे। तो आगे 13वीं आयत में वो और इसी बात को एक्सप्लेन करता है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया। हालेलुया। तो मैं कह सकता हूं आपका मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। आमीन। आमीन। मैं और आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। हम गुनाह में मरे हुए थे, हम गुनाह के हाथों बिके हुए थे, लेकिन यीशु ने पूरी पूरी कीमत देकर हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे और उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर माफ किए। हमारे थोड़े कसूर माफ किए, सब। हमारे आधे कसूर माफ किए, सब।